Assalamu alaikum students. How are you? I'm fine, thank you. And we were talking about television. Soon after radio station, when the people were just getting familiar with radio in the beginning of the first quarter of 20th century, when there was a talk around about television. Not the word television was used, but there was quite a talk how to transmit images. If you can transmit your voice, why not try sending images across? Technology was the same, and the technology was very promising that it would do if an attempt was made to transmit images as well. Analog systems ہے نا, آپ ایک انرجی فارم سے دوسری میں چینج کر کے تو ٹرانسمٹ کرتے تھے, تو وائی ناٹ ٹو ٹیک ان دا فولڈ آف اینالوگ ٹیکنالوجی دیز امیجز ایز ویل اینڈ ٹرانسمٹ اٹ across through with the help of radio waves. Experiments were successful, and very soon people were familiar. If radio was there in the 20s, people were quite familiar in most parts of the world about television in the 30s. That was an unfortunate event that the Second World War halted the progress made on television. But just the beginning of the Second World War, that was in 1939, television technology has moved from mechanical to electronics, but at a very, very limited scale. اور برطانیہ میں تو تھوڑی بہت ٹرانسمیشن جو تھی وہ شروع تھی, اور لوگ جو تھے بہت کم لوگ, امیر لوگ یوں کہہ لیجیے, کہ وہ ٹیلی ویژن جو تھے وہ پروگرام دیکھ سکتے تھے, اور آس پاس کے ہمسائے تو آ کے دیکھ ہی لیتے تھے. لیکن امریکہ میں اس کے اوپر کافی کام ہو رہا تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو پھر بہت تیزی کے ساتھ کام ہوا. جیسے ہم نے کہا کہ پھر 1954 میں کلر ٹیلی ویژن آ گئے, پھر ریموٹ ٹیکنالوجی آ گئی, پھر پروگرامز کے مختلف جو فارمیٹس تھے وہ بننے شروع ہو گئے, اور ایک بہت بریک تھرو جو بنا, جیسے اب آپ خوب واقف ہو چکے ہوں گے کہ اسپیس میں جب ٹیلی اسٹار سیٹلائٹ بھیجا گیا تو وہ ریڈیو ویوز کے حوالے سے, ریڈیو بہت سارے اس کی کمیونیکیشن بھی اس کے تھرو ہوئی, اور ٹیلی ویژن کی بھی کمیونیکیشن جو تھی وہ اس کے تھرو ہونی شروع ہو گئی. پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جب ڈسکس کی کہ پھر جو ٹیلی ویژن کے جو فارمیٹس تھے وہ آلموسٹ وہی تھے جو ریڈیو کے تھے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کی جہاں پر بہت سارے ٹیکنیکل ایریاز جو تھے ان کا ایک بہت گرے ایریا تھا جہاں پہ وہ بہت کامن تھے. جیسے ریڈیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کامن ہیں, جیسے مائکرو فون, ٹی وی میں بھی ہے, ریڈیو میں بھی ہے. اب ریڈیو میں تو ویسے یہ وربل کمیونیکیشن ہے, لیکن ٹیلی ویژن میں وربل کے ساتھ ساتھ نان وربل بھی ہے, یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ نان وربل کے ساتھ ساتھ وربل بھی ہے. گویا جو ریڈیو کا ایک پورا میکینزم ہے وہ ٹی وی کے ساتھ ہے. ٹی وی اس میں ایک ایڈیشنل چیز تو ہے, لیکن ٹی وی انٹائرلی ڈفرینٹ اینٹیٹی نہیں. وہ ایک الگ بات کہ اس کا جو انفلوئنس ہے اس سائڈ پہ جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ضرور ہے. لیکن جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریڈیو سے, لیکن جیسے ویسے اسٹوڈیوز, ساؤنڈ پروف اسٹوڈیوز بننے. ریڈیو پاکستان کہ اگر آپ اس زمانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جب ریڈیو پاکستان ہی ہوا کرتا تھا اور پرائیویٹ چینلز نہیں ہوا کرتے تھے, اگر آپ کسی ریڈیو پاکستان کی عمارت میں انٹر ہوں تو آپ کو بہت دبے پاؤں چلنا پڑتا تھا. مبادہ کوئی آواز جو ہے وہ کسی اسٹوڈیو میں داخل ہو کے کسی ٹرانسمیشن کے عمل میں مخل نہ ہو. Any sound created by your walk or your talk should not interfere what the transmission is going on from some adjacent studio. Exactly یہ چیز ٹی وی کے بارے میں بھی, جب آپ کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن میں انٹر ہوں تو آپ کو بہت اپنی آواز کو کم رکھنا پڑتا ہے, اور آپ خاص طور پہ جس اسٹوڈیو کے باہر لکھا ہو آن ایئر, وہاں سے گزرتے ہوئے تو بولنا ویسے جرائم میں شامل ہے, آپ کو وسپر بھی نہیں کرنا ہوتی, اور قدموں کی چاپ آپ کی بالکل سنائی دی. یہ بہت ساری چیزیں کامن تھیں. ویسے ہی اسٹوڈیوز بنے ہوئے, ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے. پروگرام کے پیٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی ایریا سے نکل کے پروگرام کے جو فارمیٹس تھے وہ تقریباً ملتے جلتے تھے. جیسے نیوز کے
فارم. شروع میں تو ٹی وی نیوز میں بہت انوویشن نہیں تھا, بالکل ایسے ہی لگتا تھا جیسے آپ نے خبریں ریڈیو پہ پڑھ لی, آپ نے ٹی وی پہ پڑھ لی, بالکل اسی طرح جو ان کے براڈ کاسٹرز ہوتے تھے اسی فارم میں. صرف فرق یہی تھا وہی نان وربل کا کہ آپ کچھ فوٹیج دیکھ سکتے تھے, کچھ امیجز دیکھ سکتے تھے, آپ اناؤنسر کو دیکھ سکتے تھے, خبریں پڑھنے والے کو دیکھ سکتے تھے, اور بلا شبہ ڈسکس بھی کر سکتے تھے. اس کا ایک اپنا ایریا تھا ٹی وی کے حوالے سے. لیکن بہت سارے ایریاز کامن تھے. میوزک کامن تھا, وہی میوزک آپ سنتے ہیں ریڈیو پہ, وہی آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ. شروع کے دنوں میں تو کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں تھا, چاہے وہ فوک میوزک ہو, چاہے نیشنل سانگس ہوں, چاہے فلم کے سانگس ہوں, غزلیں ہوں. اگر آپ امانت علی خان کی غزل ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو وہی غزل ٹی وی پہ بھی آ رہی. فرق صرف وہی تھا کہ آپ ٹی وی پہ اس کو دیکھ سکتے تھے. اور شروع میں ٹی وی کی اپنی کوئی ایسی پروڈکشن بھی نہیں تھی, وہ ریڈیو سے جیسے ہم فارمیٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈرامہ ایک فارمیٹ بنا ہوا تھا ریڈیو کا, اسی حوالے سے ٹیلی ویژن نے بھی اپنے ڈرامے کا سفر جو تھا وہ جاری رکھا ود دی ہیلپ آف امیجز. بہت زیادہ ٹریول کیا اس ڈائریکشن میں ٹی وی نے بعد میں. لیکن ان کے پاس ایک فارم ایسا نہیں تھا کہ جب ٹی وی شروع ہوا ہو تو بہت سارے پروڈیوسرز کو اور بہت سارے انٹلیکچوئلس کو بیٹھ کے یہ سوچنا تھا کہ یار کچھ ڈرامہ قسم کی چیز بناتے ہیں جس میں لوگ آئیں, کوئی ڈائلاگ بولے. ایسا نہیں تھا, ایک فارمیٹ اویلیبل تھا. اور چونکہ ہم نے کہا کہ فلم کا زمانہ بھی تقریباً لگ بھگ وہی تھا, فلم شروع ہوئی 20 سال بعد, ریڈیو شروع ہو گیا 10-12 سال بعد, ٹی وی بھی شروع ہو گیا. تو یہ بہت میس کمیونیکیشن کے یہ جائنٹس, یعنی یہ جو بڑے بڑے آرگن تھے, یہ تقریباً آگے پیچھے ہی انٹروڈیوس ہوئے. یہ صرف پرنٹ میڈیا کا ڈفرنس ہے کہ اس کی حکمرانی ان چیلنجڈ 400-450 سال قائم رہی. اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہی میڈیا جو ہے آج بھی اس کا امپریشن اتنا گہرا ہے کہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پریس نے کیا کہا. اس میں ہم یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی کیا کہا, مگر پریس نے کیا کہا. اس کے حوالے سے اس کا امپریشن اتنا زیادہ ہے پرنٹ میڈیا کا, کیونکہ وہ 400-450 سال رہا. جبکہ ریڈیو, ٹیلی ویژن اور فلم کی ایج ابھی شاید 100 سال بھی نہیں ہونے میں آتی. ٹی وی کی تو خاص طور پہ 60-70 سال کی عمر ہے, مگر اس دوران دیکھ لیجیے ٹی وی میں کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی. ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ریڈیو اور ٹی وی میں ایک کامن گراؤنڈ کے حوالے سے سامنے آئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں تھوڑا سا ریڈیو کے حوالے سے فرق تھا. مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے, جیسے امریکہ میں NTSC کا ایک ٹرانسمیشن کا, سگنل ٹرانسمیشن کا سسٹم تھا, سی کیم کا سسٹم, جیسے فرانس میں بہت, اور فرانس میں اور جو فرانس کے حلقہ میں جو ممالک تھے جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی جو فرانس کے حوالے سے استعمال ہوتی تھی وہاں پہ. پھر اس کے بعد بہت پاپولر سسٹم آ گیا PAL, فیز آلٹرنیٹنگ کا جو سسٹم تھا لائنز کا, وہ آ گیا, اور جسے کہا گیا پرفیکشن ایٹ لاسٹ. پھر ایسے ڈیوائسز آنے شروع ہو گئے, ایسے ٹیلی ویژن آنے شروع ہو گئے جس میں یہ تینوں سسٹمز جو تھے ان کو ریسیو کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی. آج کل جتنے بھی ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی مینوفیکچر ہو رہے ہوں, وہ ان تینوں سسٹمز پہ آنے والے سگنلز کو ریسیو کرنے کے کیپیبل ہیں. تو بہت پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ وہ ڈیوائس چاہے امریکہ سے خرید لیں, چاہے آپ جاپان سے خرید لیں, آپ چاہیں تو کراچی کی کسی مارکیٹ سے خرید لیں, ورنہ پشاور تو پھر ہے ہی, آپ وہاں سے خرید لیں. وہ جو گیجٹ آپ لیں گے وہ پوری دنیا میں آپ کے لیے استعمال ہے, کیونکہ وہ اس کیپیبل ہے. اٹ از انیبلڈ ٹو ریسیو آل دوز سگنلز آف ڈفرنٹ ٹرانسمیشن, جس پہ ڈفرنٹ ٹرانسمیشن بیس کرتی ہے. لیکن ٹی وی یہاں پہ آ کے رکا نہیں. ٹی وی کی جو گروتھ تھی, اور جو ٹیلی اسٹار کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ٹیلی اسٹار کے حوالے سے پھر جو ٹرانسمیشن تھی وہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس پھیلنی شروع ہو گئی, کیونکہ سیارے کے ذریعے جب آنی شروع ہوئی. اس سے پہلے تو جو ٹیرسٹریل تھا کہ آپ کا جو اینٹینا ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے, جو لائن ان سائٹ کا جو ایک فارمولا تھا, جو ٹیلی ویژن کا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ جب اس کو ٹرانسمٹ کرتا تھا وہ گراؤنڈ کے ساتھ, جہاں تک گراؤنڈ کا کرویچر نہیں آ جاتا وہاں تک وہ اس کو میسج کو لے جا سکتا تھا, سگنل کو لے جا سکتا تھا. لیکن جب ونس اٹ واز تھرو دا اسپیس, پیپل ور ایبل, دا سائنٹسٹ ور ایبل, اور دا انجینئرز ور ایبل to now send a television transmission, and for that matter radio transmission, in any part of the world
ریڈیو کا تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے تھا کہ وہ پھر آئنوسفیئر سے ہو کے واپس آتی ہیں لہریں، تو شارٹ ویو کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ زیادہ دور تک جا سکتی تھی. ٹی وی کا ایسا معاملہ نہیں تھا. تو ونس اٹ واز تھرو دا سیٹلائٹ یو آر ایبل ٹو ریسیو سگنل فرام اینی اسٹیشن ان دا ورلڈ جس کا اس سیٹلائٹ کے ساتھ لنک ہو. اسی لیے 60s میں یہ پاسبل ہو گیا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو تو اس کی لائیو کوریج، although it was very costly in those days because Telstar had the monopoly and the technology was obviously costly in the beginning, but you had this option to have a live coverage of any event anywhere in the world provided it had a link with the satellite. سیٹلائٹ کے بعد پھر جب بہت زیادہ پھر اور سیٹلائٹ آنا شروع ہو گیا تو پھر یہ کامن ہونا شروع ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ ٹی وی جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. شروع میں تو آپ صرف لوکل ٹی وی دیکھ سکتے تھے کیونکہ جو ٹرانسمیٹر ہے ان کی تھرو اتنی ہوتی تھی کہ آپ اسی کی رینج میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن بعد میں جب سیٹلائٹ ہوا تو آپ زیادہ ٹی وی دیکھ سکتے تھے. جب زیادہ ٹی وی دیکھنے کا معاملہ آیا تو پھر ٹی وی کے ایریا میں ایک تھوڑی سی چینج آ گئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیبل ٹیلی ویژن. اب یہ ہوا کہ کسی ایک جگہ پہ ایسی ارینجمنٹ کر لی گئی کہ وہاں پر بہت سارے اسٹیشنز جو ہیں وہ کیپچر کر لیے جائیں. مطلب یہ نہیں کہ یہ صلاحیت میرے پاس بھی ہو، آپ کے پاس بھی ہو، انفرادی طور پہ مختلف لوگوں کے پاس ہو. یہ بہت زیادہ مہنگا تھا سسٹم، تو یہ اٹ واز ناٹ ورکیبل. اس کا سولوشن یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ کسی بھی ایک علاقے میں ایک جگہ پہ اس قسم کی ارینجمنٹ کی گئی کہ آپ جتنے بھی وہاں پہ چینلز اویلیبل ہیں وہاں پہ ریسیو کیے جائیں، اور ریسیو کرنے کے بعد ان کو ایک کیبل نیٹ ورک کے ذریعے، ناٹ ٹرانسمیٹنگ دیم تھرو ریڈیو ویوز، نو، تھرو اے کیبل. جیسے کویکسل کیبل ہوتی ہے، آپ بہت فیملیئر ہیں. جیسے آپ کے گھر میں اگر کیبل سروس ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو کیبل ہے اس کے ذریعے آپ اس کو سارے گھروں میں پھیلا دیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ الگ الگ سے آپ کو سارے چینلز کی ریسیپشن جو ہے اس کی ضرورت نہیں لینے کی. دیٹ از اسٹل اے کاسٹلی بزنس. آپ کو پتا ہے بہت سارے ڈیکوڈرز پہ پروگرام چلے جاتے ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری باڈی ٹو پرچیز سروسز آف آل دا ٹیلی ویژن اسٹیشنز اینڈ گیٹ انٹرٹینڈ انارمسلی. لیکن اس کا ایک حل یہ نکلا کہ کیبل سروس جو تھی وہ انٹروڈیوس ہو گئی. اٹ واز ان سم ویئر ان 70s اور 80s اور 90s میں تو اٹ واز ویری پاپولر. اور آج کل تو شاید کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کیبل سروس سے ہٹ کے آپ صرف ایک لوکل اسٹیشن پہ 2-4 لوکل اسٹیشنز کے اوپر آپ کنفائن ہو جائیں. ایسا بہت ہی کم ہے. یا تو آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اپنا الگ سے ایک اینٹینا لگا کے، ڈش اینٹینا جسے کہتے ہیں. کیبل سروس سے پہلے لینڈسکیپ بہت مختلف تھا. تقریباً ہر گھر اور فلیٹ کے اوپر آپ کا ایک ڈش اینٹینا نظر آتا تھا. اگر آپ جہاز سے وہ منظر دیکھیں تو وہ بھی بھولنے والا منظر نہیں. لیکن پھر بہت جلدی کیبل سروس آ گئی اور اس نے آ کے پھر ڈش کو ریپلیس کر دیا، کیونکہ بہت سارے جو پروگرامس تھے اسٹوڈنٹس وہ اویلیبل نہیں تھے ایون ڈش کے اوپر بھی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ڈیکوڈر کی ضرورت ہوتی تھی. اینڈ ڈیکوڈر یو آلویز پے سم منی اینڈ یو بائی سروسز آف دوز televisions to watch news, views, entertainment, music, dramas, films, all shows. تو ڈیکوڈر کا پھر حل یہ نکلا کہ کیبل سروس کے ذریعے now you pay a little amount to the cable operators. This is all over the world and you get almost as many number of channels that you cannot even justify watching television. اتنے زیادہ اویلیبل ہیں. یہ ٹی وی کی دنیا میں چینجز آئیں. اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ٹی وی میس کمیونیکیشن کا یہ حصہ بنا تو کیا چینجز جو تھی وہاں پر وہ آئیں. ایک چیز جس کا ذکر ابھی ہم کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ، بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی کہ کیبل ٹیلی ویژن آ گیا اور سیٹلائٹ چینلز آ گئے اور ٹی وی کی نشریات کا جو دائرہ تھا وہ بہت بڑھ گیا. جیسے ہم نے کہا کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہے کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس کے اوپر بہت عمل ہوتا ہے. اور سائنسدان جو ہیں وہ اس بات پہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو اور زیادہ ریفائن کیا جائے. ان کی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اور شاید یہی انسان کی ترقی کا راز ہے
کہ آپ کسی جگہ پہ کنٹینٹ نہیں ہوتے کہ بس اب یہ فائنل ہے اور اب یہ چیز تو تا قیامت رہے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو سائنس اور جو انجینئرنگ کے مختلف ایریاز ہیں، دے کیپ آن ڈوئنگ دس. اب ٹیلی ویژن کی آپ بات کر لیں، جیسے ہمارا یہ ایریا ہے میس کمیونیکیشن کا، اور ہم بہت اس کے اوپر ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر کورسز کرتے ہیں، اور تقریباً دنیا کی ساری یونیورسٹیز میں جیسے ہم نے کہا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے کورسز آ گئے، یہ بھی ایک بہت بڑی چینج آئی. لیکن ہم ٹی وی کی بات کریں، سیٹلائٹ اور کیبل چینلز کے بعد اور انڈیویجول چینلز ٹرانسمیشنز کے بعد اب ٹی وی کے اندر ایک اور جسے ہم ایچ ڈی ٹی وی کہتے ہیں، ہائی ڈیجیٹل ٹیلی ویژن یا ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن ایز پاپولرلی اٹ از نون. ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ کیا ہے؟ اب ٹی وی سیٹس کے اندر جس طرح مختلف سگنلز ریسیو کرنے کی صلاحیت بڑھائی گئی تھی، انہیں انیبل کیا گیا تھا کہ وہ مختلف قسم کے سگنلز کو پک کریں، جیسے سی کیم کا اور جیسے پال کا. اسی طرح اب ٹی وی کے اندر ایک اور چینج آ رہی ہے، اگرچہ یہ فیوچرسٹک ہے تھوڑی سی، لیکن آئی تھنک ان دیز ڈیز جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دنیا میں ایک اس ٹیکنالوجی کی آمد ہے، اور بالکل لیٹسٹ آج کل کے ہی دنوں میں یہ بات ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بات جو ہے بالکل اسی طرح ہو جائے گی جیسے ایک ماضی کا حصہ ہے، کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اب ٹی وی کے اندر آ رہی ہے. اب کیا ہے کہ جو آپ کا جو موجودہ ٹیلی ویژن ہے، اس کو انیبل کیا جا رہا ہے، اس کو کیپیبل کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جو سگنل ہیں ان کو بھی ریسیو کرے. جس طرح کمپیوٹر کے اوپر آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل جیسے بائنری ٹیکنالوجی ہے، جیسے 0-1 کی جو ہے اسی کے حوالے سے ساری یہ ٹیکنالوجی ہے، اگر جس میں بہت سارا میتھمیٹکس اور فزکس انوالو ہے، تو ہم نارملی جنرلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہتے ہیں. اب یہ ٹی وی کے اندر آ جائے گی تو ڈیجیٹلائزڈ فارم میں آپ کو ٹی وی کی ٹرانسمیشن ملے گی. اس کا ہم ذکر ایک اگلے کسی لیکچر میں کریں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ ایمرجنس آف میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے، ٹیکنیکل لائن پہ یہ کیا چیز ہے. مگر ڈیجیٹل حوالے سے آپ کا جو ٹی وی وہ انیبل ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ بہت ہی ایک امیزنگ بات ہوگی. اس کیس آف امیزمنٹ آئی ٹیل یو، ویورز جو ہیں they would enjoy it, they would never have experienced. جب ڈیجیٹل ہو جائے گا ٹیلی ویژن تو آپ کے اندر بھی ایز اے ویور آپ کے اندر بھی یہ آپ کو بھی یہ موقع مل جائے گا کہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اسی طرح منوور کر سکیں جس طرح آپ ٹی وی کے جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کے پروگرام کو منوور کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ 2D یعنی 2 ڈائمینشن آپ کو یہ امیجز دکھاتا ہے، اٹس ناٹ 3 ڈائمینشن. لیکن جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہاں پر آپ 3 ڈائمینشن کام کر سکتے ہیں. بہت سارے آپ جیسے آج کل تو آپ ہی کا یہ زمانہ ہے ڈیجیٹل کا، بہت سارے آپ کے جو دوست ہیں اور آپ خود بھی اس میں واقف ہوں گے، جیسے میکس ہے، جیسے مایا ہے، جیسے آٹو کیڈ ہے، اور بہت سارے پروگرام ہیں، کمپیوٹر ایپلیکیشنز ہیں جہاں پر آپ 3D منوورنگ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی امیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کا کسی 3D ہائٹ سے اس کا ویو لیں اور آپ اس کو ٹویسٹ کر کے آپ اس کو ریوالو کر کے دیکھنا چاہیں کس اینگل سے کیسے سے وہ نظر آتا ہے تو یو کین. جب کمپیوٹر کے اندر یہ چپ اویلیبل ہوگی جسے ڈیجیٹل انیبل کہتے ہیں ہم ٹی وی کو، تو آپ پھر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ٹی وی سے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کو منوور کر سکیں اور آپ اس کو 3D میں دیکھ سکیں. جیسے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے 2D کی فارم میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ ڈیجیٹل چپ آپ کے پاس آ جائے گی، جب ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہوگا، تو جس طرح آپ کمپیوٹر پہ منوورنگ کر سکتے ہیں اینگلز کے حوالے سے، اسی طرح اسٹوڈنٹس آپ یہ بھی منوورنگ کر سکیں گے کہ آپ مجھے 3D میں دیکھ سکیں. آپ ٹی وی کے اینگل کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس کو اس طریقے سے چینج کر سکیں گے کہ آپ کو کسی اور آپ کے پسندیدہ اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس چیز کو تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. ابھی تو یہ باتیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کے شروع کا زمانہ ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد تو لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ڈارک ایجز کا زمانہ تھا ٹی وی کا. کچھ
لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے اس سمت میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے پچھلے لیکچرز میں ٹائم کی کمی کے باعث سے 1-2 پوائنٹس رہ گئے تھے, تو آپ کے ساتھ ہم نے کہا اس کو بھی شیئر کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ بالکل آپ اپ ڈیٹڈ رہیے, کیونکہ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی معافی نہیں ہے. جس بندے نے بھی سوسائٹی میں اس معاملے میں کوئی بات کرنی, انہوں نے آ کے آپ سے پوچھنا ہے, کیونکہ انہوں نے سمجھنا ہے کہ آپ میس کمیونیکیشن کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور انہوں نے کہنا بھی اب ٹی وی کہاں پہ لے کے جائے گا ہمیں. تو آپ کو یو شوڈ بی نوئنگ واٹ از لیٹسٹ ان دی ایریا of mass communication and what technology is being applied these days, what the people are thinking, the scientists, the engineers, all those experts, what they are thinking, what to do with this television. They want to do some miracle. Still, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میریکل ہو گیا, مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا, ابھی اور بھی ہوگا. تو جو اس میں دوسرے لوگ ہیں, جو پروگرامنگ سائڈ کے لوگ ہیں, انہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا چاہیے کہ جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہم کس طرح کے پروگرام پھر بنا سکیں گے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کون سی ہوگی, اور ہمیں یہ موقع ہے, وہ سارے لوگ جیسے آپ پروڈیوسرز بننے کا سوچتے ہوں گے, کچھ لوگ اسکرپٹ رائٹنگ کا سوچتے ہوں گے, کچھ ڈائریکشن کا سوچتے ہوں گے, تو ٹی وی کے حوالے سے ابھی سے ذہنی طور پہ ایسے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ کس طرح کے پروگرام بنائیں, کیونکہ پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. دا پیپل who would be in a position to maneuver their programs in different dimensions, 2D سے ہٹ کے جب 3D میں اور even more وہ کر سکیں گے, تو کس طرح وہ اپنے جو ویورز ہیں ان کو اپنی گراس میں رکھ سکیں گے. So let's see what happens in future. لیکن آج اسٹوڈینٹس جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ. ہم تھوڑا سا پھر پیچھے کی طرف جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پاکستان میں کس طریقے سے نمودار ہوا, اور کس طریقے سے ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی کو, اس کی نشریات کو یہاں پر لوگوں نے لیا. ریڈیو کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ریڈیو پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آ چکا تھا, اور پاکستان بننے سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور بھی موجود تھا, ریڈیو پاکستان پشاور بھی موجود تھا, اور پاکستان بننے کے بعد تو بہت تیزی سے, اور پاکستان بننے تک ریڈیو کی ٹیکنالوجی ویسے بھی بہت پاپولر تھی. لیکن ٹی وی ایک ایسا ایریا ہے جو پاکستان بننے کے بعد, جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس اخبارات بھی پہلے موجود تھے, رسائل بھی موجود تھے, میگزینز وغیرہ, بکس, ریڈیو اور فلمز کا بھی جیسے ہم نے ذکر کیا, بہت ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا کہ کتنا جو وہ والے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان بننے سے پہلے کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا دلیپ کمار کا, جیسے ہم نے بات کی وہاں پہ محمد رفیع کی, نور جہاں کی, شمشاد بیگم کی, صبیہ بیگم کی, شوکت حسین رضوی کی, اور بہت سارے لوگ تھے جن کی بہت کنٹریبیوشن تھی جب پاکستان بننے سے پہلے کا جو زمانہ تھا. پھر پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ یہاں آ گئے, مگر میڈیم یہ والا پہلے سے موجود تھا, اخبار کا, فلم کا, ریڈیو کا, یہ موجود ہے. صرف ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آئی. کیسے اس کا وجود ہوا؟ جب 50s میں اور کلر براڈ کاسٹ شروع ہو چکی تھی امریکہ میں ان پرٹیکولر, اور دنیا میں ٹی وی کا کافی نام تھا اور کافی نشریات تھیں وہاں پہ, تو ہمارے ہاں بھی پاکستان میں 60 کی دہائی میں یہ باتیں شروع ہوئیں مختلف جگہوں پہ کہ پاکستان میں بھی اب ٹی وی ہونا چاہیے, کیونکہ 47 میں جب پاکستان بنا تب سے لے کے 60s تک کافی ٹائم ہو گیا تھا, اور جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ تھے اور باقی کے جو لوگ تھے جو جنہیں باہر جانے کے مواقع ملتے تھے وہ دیکھتے تھے وہاں اس طرح ٹیلی ویژن بھی ہے, تو یہ بات یہاں پہ شروع ہو گئی کہ ٹی وی کیا جائے. اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری باتیں بھی کہ کیسے اس کو شروع کیا جائے اور کیسے اسے لایا جائے. لیکن سٹاف کا اصل میں پرابلم یہ تھا کہ سٹاف نہیں تھا جو اس چیز کو ہینڈل کر سکے, نہ تو اس کی پروڈکشن کے حوالے سے سٹاف تھا, نہ اس کی ٹیکنیکل لائنز کا, کیونکہ یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. پہلے سے ٹرینڈ لوگ تو موجود نہیں تھے, کوئی سلسلہ چلتا ہوا نہیں آ رہا تھا جیسے میڈیا کے دوسرے آرگنز میں تھا, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اخبارات کے حوالے سے یا ریڈیو کے حوالے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا, مگر ٹی وی کے حوالے سے یہ نہیں تھا. لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی,
انجینئرس کو لانے کی ضرورت تھی. تو یہ بات ہوتی رہی کہ کیسے سے کیا جائے, لیکن ظاہر ہے جب یہ بات ہونی شروع ہوئی تو کسی اپنے منطقی انجام تک تو پہنچنی تھی, اور وہ اس انجام تک پھر پہنچی. پھر یوں ہوا کہ 26 نومبر 1964 کا وہ ایونٹ فل ڈے بھی آ گیا جب پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور سے ٹی وی کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا. کیا ہوا؟ کوئی بلڈنگ نہیں, جیسے ٹی وی اسٹیشن کی بلڈنگ ہوتی ہے, کچھ ایسا نہیں. ریڈیو پاکستان کے سامنے, ریڈیو پاکستان لاہور کی جو بلڈنگ ہے اس کی سڑک کے دوسری طرف ایک, آپ یوں سمجھیے کہ کرائے کی کوئی جگہ لے کے کچھ انتظام کر لیا گیا, کچھ اسٹوڈیو بنا لیے گئے, کچھ میک اپ روم بنا لیا گیا, کچھ ٹی وی ٹرانسمیٹر لگا لیا گیا کہ یہاں سے ہوگا. اب زیادہ تر وہ لوگ ٹی وی کے پروگرامنگ کے لیے, انجینئرنگ سائڈ پہ تو کچھ لوگوں کو ٹرین کر دیا گیا کہ جو اکوپمنٹ ہے ٹیلی ویژن کا اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور ٹرانسمیشن کیسے پاسبل کرنی ہے, دیٹ واز ڈن. زیادہ یہ تھا کہ پھر کریں گے کیا اگر ٹیکنیکل سٹاف آپ کے پاس دستیاب ہے, لیکن آپ کریں گے کیا؟ تو اس کے لیے جیسا نظر آ رہا تھا کہ ریڈیو سے لوگ لیے گئے. ریڈیو کے جو آپ یوں سمجھے کہ جو پروڈیوسر تھے, جو ریڈیو کے براڈ کاسٹر تھے, اور ڈفرینٹ پروگرامرز تھے, اینالسٹ تھے, ڈسکشنز پروگرام کرنے والے لوگ تھے, ان کی خدمات لی گئیں. جیسے بہت شروع کے دنوں میں, جیسے آپ فیملیئر ہوں گے ایک نام سے, جیسے طارق عزیز ہیں, نسرین کمل ہوتی تھیں اس زمانے میں. اب وہ شاید اتنا زیادہ ٹی وی پہ نہیں آتے, لیکن طارق عزیز ابھی بھی ایک اپنے شو میں آتے ہیں. یہ تب بالکل نوجوان ہوتے تھے. کیا عمر ہوگی ان کی؟ 28-29 سال کے ہوں گے. یہ ریڈیو پہ خبریں پڑھتے تھے اور پروگرام کرتے تھے, اور کچھ فلموں میں بھی آتے تھے. ایک جانی پہچان, آواز کے لحاظ سے تو ایک جانی پہچانی شخصیت تھی. اب یہ ٹی وی آنے پہ یہ خبریں پڑھا کرتے تھے. اب کیسا ہوتا کہ یہ ریڈیو پاکستان میں بھی خبریں پڑھ رہے ہیں, ادھر سے پتہ چلا اب ٹی وی کی خبروں کا ٹائم ہو گیا, تو بالکل بھاگم بھاگ وہ ٹی وی سے میک اپ روم میں پہنچے اور تھوڑا سا میک اپ کروا کے اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بالکل ایک ریڈیو سٹائل میں خبریں پڑھتے. ایسی اور بھی بہت سارے لوگوں کی کیفیت تھی. یہ ٹی وی کے اس طرح سے ٹی وی کا آغاز ہو گیا. لیکن جب ایک دفعہ آغاز ہو گیا تو پھر کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ سلسلہ انٹرپٹ ہوتا. پھر یہ اس کے بعد سے پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن نے اپنی جو مختلف منازل ہیں وہ بڑی کامیابی سے, بہت تیزی سے, اور بڑے یوں کہنا چاہے کہ with great confidence Pakistan television has covered its ground, and in fact it has paved the way, in fact shown the way to the private sector how to manage a television station and how to manage different programs and how to manage in fact the whole transmission. It's mainly because of what Pakistan television did in Pakistan in the 60s. It is a fruit of that effort, that commitment. Because it was not in a time when you will have a trained staff and a huge equipment. Rather miserly it was started, but it was the dedication of the people of those times. We must remember, it is because of the hard work put in by those people that today we stand so firm in this area of mass communication we call television. اب اس زمانے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, مثلاً ابھی ان کا ذکر آئے گا. ہم پہلے سے ذکر کرتے ہیں کہ جب ٹی وی آیا تو کیا سین کریٹ ہوا, عمومی زندگی میں کیا سین کریٹ ہوا. اسٹوڈنٹ ٹی وی کے آنے سے جو پہلا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, ہم اسے اگر سم اپ کرنا چاہیں کہ کس طرح اس کو سم اپ کریں, تو ہاں, آئی وڈ سے دیر واز اے گریٹ enthusiasm about television. اتنا زیادہ فضا میں یہ چیز پائی جاتی تھی ٹی وی کے آنے سے کہ ٹی وی آ گیا جیسے زندگی میں کوئی بہت بڑی چینج آ گئی. بہت زیادہ لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا تھا. خود ہمارے گھر میں بھی ٹی وی نہیں ہوتا تھا اسٹوڈنٹس. تو اس زمانے میں ہمسائیگی کا معاملہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا. آج کل بھی ہمسائیگی کا زمانہ ہے, مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس طرح اتنا ٹائم نہیں نکلتا. مگر اس زمانے میں ہمسائیگی کا معاملہ بہت ہوتا تھا, تو سارے ہمسائے سے لوگ اس گھر میں اکٹھے ہو جاتے تھے جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے گھر کا جو فرنیچر, کوئی کرسیاں, کوئی بینچ, کچھ اسٹول, کچھ چارپائیاں, وہ سین میں لگا دی جاتی تھی, اور
ایک دیوار والی سائڈ پہ جہاں پہ مینس، جہاں پہ بجلی کی تاریں ہوتی تھیں، اس طرف ٹی وی رکھ دیا جاتا تھا. ٹی وی شروع ہونے سے پہلے خواتین اپنے گھر کے کام کاج ختم کر لیتی تھیں، بچے اپنا ہوم ورک کر لیتے تھے پورا. اور ابھی ٹی وی شروع ہونے میں چند منٹ ہوتے تھے جب اس کا ایک انسیگنیا آتا تھا اسکرین پہ، اور ایک اس کی سگنیچر ٹیون سے آپ واقف ہیں، جو ایک خاص ٹیون آتی تھی. اب تو چونکہ 24 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ نشریات شروع کب ہو رہی ہیں. اس زمانے میں بڑے مارک طریقے سے نشریات شروع ہوتی تھی، ایک سگنیچر ٹیون بجتی رہتی تھی بہت دیر تک، ووں 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 کر کے، اور لوگ چپ کر کے اس کے آگے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے. اور جو ہی اناؤنسر کا چہرہ نظر آتا تھا اور یہ آواز آتی تھی، السلام علیکم پی ٹی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید، تو آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی سین سے کہ بھائی آجو آجو شروع ہو گیا، بھائی سب لوگ آ جائیں، اب جلدی سے آ جائیں، وہ شروع ہو گئے. دیٹ واز enthusiasm. تلاوت سے شروع ہونا اور لوگوں نے دیکھنا اس پروگرام کو، اور جب تک ٹرانسمیشن ختم نہیں ہو جاتی تھی لوگ ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے کوئی چیز کوئی مس نہ کر دیں. کوئی چیز آپ کسی بچے سے کہہ دیں کہ یہ کام ذرا کریں، یہ بازار سے کوئی چیز لیں، تو وہ اس کو ریزسٹ کرتا تھا بچہ کہ مجھے کیوں ہر دفعہ کہتی ہیں آپ اس کو بھیجیں، کل بھی میں گیا تھا تو آج اس طرح سے. ایک اس قسم کا سین تھا جب ٹی وی ہمارے یہاں ظاہر ہوا ایز اے مینس آف میس کمیونیکیشن. اس کا اتنا انتھیوززم تھا ٹی وی کو دیکھنے کا، آپ شروع سے اس کو دیکھنا شروع کرتے تھے اور دیر تک جاری رہتے. خاص باتیں جو زمانے میں پاکستان میں ٹی وی آنے کے بعد سے تھیں، یہ بہت پورے دن کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی، صرف چند گھنٹوں کے لیے. اگر میں غلطی پہ نہیں تو شام 6 بجے سے شروع ہو کے اور 10 ساڑھے 10 بجے تک پروگرام ہوا کرتے تھے. اور زیادہ انٹرسٹ اس میں لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ خبریں سنیں گے، پھر اس میں اشتہار آئیں گے، اس کو دیکھیں گے، کچھ ڈرامہ پھر شروع ہو گئے تھے، کچھ تھوڑا بہت میوزک. لیکن زیادہ تر جو ٹائم ہوتا تھا، جو فلمیں اس وقت اویلیبل ہوتی تھی، نارملی وہ ہماری فلمیں نہیں، جو باہر کی فلمیں ہوتی تھیں، جو ٹی وی کے لیے بنی ہوئی فلمیں ہوتی تھیں، ناٹ فیچر فلمز بٹ ڈاکومینٹریز، اس حوالے سے جو ہوتی تھیں بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تھی. ظاہر وہ ٹرانسمیشن تھی ہی بلیک اینڈ وائٹ. تو بلیک اینڈ وائٹ فلمیں جو تھیں وہ دکھائی جاتی تھیں، مختلف ان کے موضوعات ہوتے تھے. موضوعات سے تو کسی کو اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی، انٹرسٹ یہ ہوتی تھی کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک موشن پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیجز کس طرح سے ہل رہے ہیں، کس طرح ان میں ساؤنڈ کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. اور ہر روز بھی ٹی وی کی نشریات نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ وہ چند گھنٹوں تک ہوتی تھی. چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن، موسٹ پرابلی جو مجھے یاد پڑتا ہے اٹ واز منڈے. جب منڈے کو ٹی وی کی نشریات نہیں ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کوئی خلا ہے، آج کچھ کام ہوا نہیں، ٹی وی نہیں. اور ایک ہی اسٹیشن ہوتا تھا، ایسا تو نہیں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سرفنگ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور کاؤچ پوٹیٹو کی طرح. ایسا تو تھا ہی نہیں، ایک اسٹیشن ہوتا تھا، ایک بلیک اینڈ وائٹ فار فیو آورس، اور وہ بھی منڈے کو چھٹی. اس طرح کی ایک ماحول میں ٹی وی نے جنم لیا ہمارے یہاں پہ. میس کمیونیکیشن کا ایک اور آرگن جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور اس کے حوالے سے میسج تک پہنچنا شروع ہوا. ہم نوٹس کریں گے کیا باتیں تھیں اس زمانے کے لحاظ سے. جیسے ہم نے کہا کہ بہت انتھیوزیزم تھا اس کے بارے میں، بہت اس کی جو ٹائم سکیل تھا وہ لمیٹڈ تھا. ایوننگ کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں ایک آدھ. اور ایک خاص بات جس پہ اس وقت یقین کرنا مشکل سا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا، وی ٹی آر کی فیسلٹی نہیں تھی. جسے کہتے ہیں نا ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ، وہ فیسلٹی نہیں تھی. آپ پروگرام کو ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے، ساری کی ساری ٹرانسمیشن لائیو ہوتی تھی. ہاں جو آپ کے پاس ریکارڈڈ چیز ہے آلریڈی آ چکی وہ تو ٹھیک ہے، جیسے فلمیں وغیرہ تھیں، مگر ایسا نہیں تھا کہ اسٹوڈیو کے اندر آپ کوئی چیز ریکارڈ کر لیں. جیسے کوئی غزل ہے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں، کوئی میوزیشین آ گئے ہیں تو کچھ ریکارڈ کر لیں. یہاں تک کہ جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وی ٹی آر کی فیسلٹی نہیں تھی، ابھی وہ اکوپمنٹ ہی نہیں آیا تھا. تو کیا ہوتا تھا، اب ڈرامہ تو دکھانا تو ظاہر آپ کتنے حد تک باہر کی فلمیں دکھا سکتے ہیں، جو آپ کے پاس ریکارڈڈ کینڈ چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں، بہت تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ہوا کہ
چونکہ ریڈیو پہ ڈرامہ آیا کرتا تھا تو فنکار بہت انتھوزیسٹ تھے, بہت سارے فنکار چاہتے تھے کہ لوگ ہماری آواز سنتے ہیں ریڈیو سے اور ہمیں جانتے بھی ہیں, اخبارات میں تصویریں بھی آتی ہیں, تو کیوں نہ ٹی وی کے اوپر آیا جائے. اس سے ان کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی تھی. جیسے ہم نے کہا کہ ایک اسٹار ڈم کا ایریا تو شروع ہو چکا تھا ریڈیو کے حوالے سے, خاص طور سے جو ریڈیو آرٹسٹ ہوتے تھے ان کا ایک اسٹار کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ٹی وی کے بعد تو یہ بہت زیادہ, فلم کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہو چکا تھا. تو کچھ آرٹسٹ کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ٹی وی پہ آئیں. اب ریکارڈنگ کی فیسلٹی تو تھی نہیں, اب کیا لائیو ڈرامہ آ رہے. بہت مشہور ڈرامے ہوا کرتے تھے. اگر میں ایک ڈرامہ یاد کر سکتا ہوں کہ ایک الف نون ڈرامہ ہوتا تھا, بہت پاپولر تھا وہ. آپ یوں سمجھیے کہ بڑی لائٹر وین میں ایک سٹائر ہوتی تھی, ایک طنز کی بات ہوتی تھی, لیکن بہت ایک آپ سمجھیے کہ نرمی کے ساتھ, بڑی شائستگی کے ساتھ ایک بات ہوتی تھی. سوسائٹی کے جیسے ڈراموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا پاپولر تھا کہ ایک اس کی ایپیسوڈ آتی تھی ہفتے میں اور پورا ہفتہ اس کا ذکر ہوتا تھا. اسی طرح جو اور ڈرامے بھی ہوتے تھے لائیو ہوتے تھے. لائیو شوز کی باتیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو لائیو. پروڈیوسرز کو بہت جو لوگ حصہ لینے آتے تھے ڈسکشنز میں, ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں یہ بات کہنی ہے اور یہ بات آپ نے نہیں کہنی, کیونکہ یہ ایک لائیو. آج کل تو لائیو اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک تھرل بہت زیادہ ہے, اور یہ جان بوجھ کے لائیو کیا جاتا ہے کہ تاکہ ایک لائیو ٹرانسمیشن, اس میں کمپٹیشن ہے. بہت سارے اب جو ٹیلی ویژن ہیں, ٹیلی ویژن ہاؤسز ہیں, ان کا یہ ایک پرائڈ ہے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن لائیو جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں تو مجبوری کے تحت لائیو ہوتی تھی کیونکہ ریکارڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو پروڈیوسرز کو آلموسٹ انہی مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا. جتنی دیر پروگرام آن ایئر رہتا تھا پروڈیوسر بہت نروس رہتے تھے. It was a test of their nerves for the producers, because in the live show, because there was no recording facilities available in those times, in the early days of television in Pakistan, producers would stay rather nerved because the people taking part in the discussion should not say anything which is not in keeping with the policy of the television, because it was a state-run television. تو state کی policy کے ساتھ بھی اس کا کوئی ایسا کلیش نہیں ہو جائے. تو وہ بہت پہلے all the participants were quite briefed on how and what they should be seeing on television. بہت زیادہ چونکہ دیکھا جاتا تھا اس حوالے سے ان کی بہت بریفنگ کی جاتی تھی. ڈراموں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ گھنٹوں اس کی ریہرسلز ہوتی تھی, اتنی دیر اس کی ریہرسلز ہوتی رہتی تھی تاکہ غلطی کا احتمال بہت کم ہو جائے. اس طرح سے ٹیلی ویژن نے پاکستان میں اپنے اس کا آغاز کیا ایک میس کمیونیکیشن کا. بہت جلد پی ٹی وی کو ایک موقع ملا اپنا, یوں کہنا چاہیے کہ اپنا لوہا منوانے کا, اور یہ موقع بالکل ان کے رستے میں آ گیا. یہ ان کی کوئی بہت پلانڈ اور بہت ڈیفائنڈ ایریا نہیں تھا جس میں انہوں نے یہ کام کیا. 64 میں لاہور سے ٹی وی شروع ہوا, اور سپٹمبر 65 میں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, پاکستان کو ایک جنگ کا سامنا تھا. پاکستان واز ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ انڈیا. ایک وار ٹائم تھا وہاں پہ. آج کل تو بہت فرینڈلی باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں میں ہو رہی ہیں, لیکن اس زمانے میں 65 میں کوئی تھوڑا سا تناؤ کا عالم تھا. تو ایک جنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ امپوز کر دی گئی, اور پاکستان چونکہ ایک نیا ملک تھا تو اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا. پاکستان کو یہ پروو کرنا تھا کہ پاکستان اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کی ڈیفینس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. بہت وہ ایک نازک سا مرحلہ تھا. اس موقع پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنا کردار ادا کیا, اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ مینز آف میس کمیونیکیشن رکھنا اور اخبار پہ یا صرف ریڈیو پہ بینک کرنا, اس میں دونوں میں کتنا فرق ہے. The strength of visual communication in Pakistan was fully realized in the war of September 1965 war. کیا تھا کہ ٹی وی نے بہت, ٹی وی کے جو آپ کے جو انجینئرس تھے اس زمانے میں, ہمارے جو او بی ٹیمس تھیں جسے ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ٹیمس, جو او بی ٹیمس تھیں, انہوں نے بڑے they did heroics. کیا تھا کہ وہ بارڈر پہ چلے جاتے تھے, چونکہ پاکستان آرمی جو تھی
it had pushed Indian army into their territory, and most of the time لاہور کے فرنٹ پہ اور کھیمکرن میں اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً سارے فرنٹس پہ the war was fought on Indian soil. Soon after they attacked Pakistan, they were repelled, and most of the time it was the Indian soil. تو پاکستان ٹیلی ویژن کے جو او بی ٹیمس تھیں وہ بالکل جہاں جنگ ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہنچی اور انہوں نے بہت ایسی فوٹیج بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے تو بالکل سٹننگ. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں انڈین سولجرز کو, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سولجرز کو, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح امبیٹلڈ دے آر امبیٹلڈ, اور کس طرح فائرنگ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ٹینکس کی موومنٹ ہو رہی ہے. سم تھنگ وچ واز نیور سین اینڈ ہرڈ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. کیونکہ اس میں دشمن کو ایک بہت ڈیفیٹ کا سامنا تھا, تو جو پاکستان کے اندر جو عمومی طور پہ اور عوامی سطح پہ جو انتھوزیزم تھا وار کے حوالے سے, لوگ ریڈیو کو تو اتنا زیادہ اب نہیں, اخبارات کو بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا ٹی وی کے آگے. جو ہی ٹی وی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور پھر وہ فوٹیج کو ریپیٹ کرتے جاتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹی وی کے دیکھ کے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کیسی ہو رہی. اوپر سے کچھ پروگرام ٹی وی نے اس انداز میں بنائے, جو اسکرپٹ رائٹر تھے, جو ڈرامہ نگار تھے, جو خاص طور سے جن لوگوں نے نغمے لکھے اس زمانے میں, جیسے قتیل شفائی نے بہت اچھے نغمے لکھے, مسرور انور نے بہت نغمے اس حساب سے لکھے, اور نور جہاں نے گائے, مہدی حسن نے ان کو گایا. پھر جب وہ ٹی وی پہ آتے تھے اور وہ سارے ایک وار کے حوالے سے, جیسے ہم نے کہا کہ جب بھی وار ٹائم ہوتا ہے تو میس کمیونیکیشن کے یہ والے ایریاز جو ہیں ان کی ساری کنسنٹریشن, سارا فوکس ان کا جو ہے وہ وار پہ آ جاتا ہے. وار کے حوالے سے ہر چیز بننی شروع ہوتی ہے, ساری ڈسکشنز, نیوز, میوزک, پروگرامز, ڈراماز. ہر آدمی ایسے ایریا میں جب پوری نیشن جو ہے وہ اپنے اس طرح کی سچویشن سے گزرے ہو جہاں نیشن ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, ایوری ون از پارٹ آف دس نیشن, تو وہ پھر اپنا سارا رول پلے کرتے ہیں, چاہے وہ شاعر ہیں, چاہے ادیب ہیں, چاہے ایکٹرز ہیں, چاہے ڈائریکٹرز ہیں, کمپوزرز ہیں, کوئی بھی لوگ ہیں. تو پی ٹی وی کو ایک بھرپور موقع ملا 65 کی وار میں لوگوں کو یہ بتانے کا کہ ٹیلی ویژن کی جو امپورٹنس ہے ڈیلی لائف میں کس حد تک ہے. اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر ٹی وی کے اندر اور امپروومنٹ ہونی شروع ہو گئی. پھر بائی دی اینڈ آف دیٹ ڈیکیڈ, جیسے 69 وغیرہ میں یا 69 اور 70 میں ٹی وی اکوپ ہونا شروع ہو گیا, اس کی اپنی ایک بلڈنگ بننی شروع ہو گئی, وہ بھی ریڈیو پاکستان سے ایڈجیسنٹ ہی تھی. اس دوران کراچی میں 67 میں کراچی میں اور پھر اسلام آباد میں ٹی وی اسٹیشنز بننے شروع ہو گئے اور ان کی اپنی نشریات جو تھے ان کا آغاز بھی ہو گیا. ایک اور بریک تھرو آیا پاکستان میں ٹی وی کی لائف میں, دیٹ واز ان 73. ایک مائکرو ویو لنکیج پیدا ہو گیا. ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ کراچی میں جو پروگرام بنے وہ کراچی کے لوگوں نے دیکھے, وہ اسلام آباد میں جو بنے پنڈی اسلام آباد میں وہ انہوں نے دیکھے, جو لاہور میں پروگرام بنے, جو ڈرامہ بنا, جو ڈسکشن ہوئی, جو خبریں ہوئی, وہ لاہور کے لوگوں نے دیکھی. ہاں, لاہور کا ڈرامہ ریکارڈ ہو گیا, پھر اس کی جو کیسٹس تھیں, اس کی جو ٹیپس تھیں, جو کینڈ, وہ کراچی چلا گیا. پھر کراچی کے لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا, کراچی کا ڈرامہ ریکارڈ ہو کے آ گیا, پھر وہ لاہور کے لوگوں نے دیکھا. تو اس طرح وہ جو فزیکلی ٹیپس جو تھیں وہ ٹریول کرتی تھیں اور دیکھتی تھیں. لیکن 73 میں ٹی وی نے ایک اور منزل جو تھی وہ کراس کر لی. اٹ واز سیٹنگ اپ مائکرو ویو نیٹورک. اب مائکرو ویو نیٹورک میں یہ تھا کہ آپ کو ریلے کرنے میں بہت آسانی تھی. آپ لاہور اسٹیشن سے مائکرو ویو لنک کے ذریعے اپنا جو میسج ہے کراچی بھیجتے تھے. اس طرح ایک آپ لاہور سے اسلام آباد بھیج سکتے تھے. تو ایک پورا نیٹ ورک مائکرو ویو کا ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا تھا, کیونکہ جو لوکل اینٹینا ہوتا ہے وہ مائکرو ویو کو نہیں, اس کے سگنل کو لے پاتا. وہ ٹیریسٹریل جو دوسرا عام نارمل سگنل ہوتا ہے ٹرانسمیٹر کا, اسی کو وہ لیتا ہے. تو مائکرو ویو لنک سے سارا ملک جو ہے وہ لنک ہو گیا. اب آپ کراچی میں ایک ڈرامہ آ رہا ہے, بڑے مشہور ڈرامے آتے تھے, وہ ڈرامہ اسی ٹائم میں ریئل ٹائم جس سے ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم میں سارے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے. سارے پاکستان سے مراد جہاں جہاں پہ بھی ٹیلی ویژن پایا جاتا ہے, لاہور میں, اسلام آباد. اسی طرح لاہور سے جو ڈرامہ آ رہا تھا, لاہور چونکہ پہلے ٹی وی لاہور سے شروع ہوا تھا تو لاہور کی جو میچورٹی لیول تھا وہ تھوڑا سا زیادہ تھا, کیونکہ یہاں پہ سارے لوگوں نے کنسنٹریٹ کیا آبویسلی. تو دوسرے جگہوں کے مقابلے میں یہاں پہ اس کی جو ٹیکنیکل صلاحیت ہے وہ زیادہ. بعد میں اتنی تیزی سے کام ہوا کہ تقریباً سارے اسٹیشنز پہ
اور پھر کراچی اسٹیشن نے خاص طور پہ اس میں بہت ایکزیل کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پہ پھر زیادہ کنسنٹریشن شروع ہوگی. مائکرو ویو لنک سے سارے پاکستان میں ایک ہی ٹائم پہ پروگرام شروع ہو گئے. اس سے جسے کہتے ہیں کہ اکانومی آف ورکنگ وہ عمل میں آئی اور بہت سارے جو کاسٹ آتی تھی پہلے آپ کی مختلف اسٹیشنز کو الگ الگ رن کرنے کی وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی. یہ اس سے پی ٹی وی کو بہت فائدہ ہوا. اچھا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ اس جب میس کمیونیکیشن کا یہ ایک دھارا چلا پاکستان میں, جیسے 65 کی وار کی ہم نے ذکر کیا, ایک اور واقعہ بہت بڑا پیش آیا and that was 74. لاہور میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جسے ہم جانتے ہیں اسلامک سمٹ. 42 کنٹریز ان کے ہیڈ آف جو اسٹیٹس تھے, ہیڈ آف کنٹریز تھے, جو صدر تھے, وزرائے اعظم تھے, جو بادشاہ تھے کنگڈمز کے, وہ سب لاہور میں اکٹھے ہوئے اور ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں فیبرری میں 22-23 فیبرری کو 74. کیونکہ مائکرو ویو لنک موجود تھا تو اس کانفرنس کی جو کوریج تھی تو بلیک اینڈ وائٹ, لیکن امیجز آپ نے ریئل ٹائم میں تقریباً سارے پاکستان میں اس کے دکھا دیے لوگوں کو. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شالیمار گارڈنز میں کس طرح ایک سیوک ریسیپشن ہو رہی ہے, پوری اسلامی دنیا کے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں, کس طرح بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, اور جو اس کے ورکنگ سیشنز تھے پنجاب اسمبلی میں, جو آج کل پنجاب اسمبلی ہے, یہاں پہ اس کے ورکنگ سیشنز تھے, کس طرح وہاں پہ لیڈرز جو ہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور کس طرح وہ سڑکوں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو دونوں طرف عوام جمعہ غفیر اور نعرے لگ رہے ہیں اور ایک جوش و جذبہ. اور اس طرح سے پھر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جو تھے شیخ مجیب الرحمان, وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا ریئل ٹائم میں سارے پاکستان میں کہ ان کو کس طرح اسلامک دنیا میں جو تھا ایک بنگلہ دیش اس کو بھی شامل کیا گیا. یہ سارے بہت سارے ایونٹس تھے جو جن کی ہسٹورک امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میس کمیونیکیشن کے حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو تھے یہ ہوئے اور لوگوں کو یوں لگا اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ جیسے وہ اسلامک کانفرنس بس جیسے بالکل فلم کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر میں ہی جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے, چاہے آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں یا اسلام آباد راول پنڈی میں ہیں یا گرد و نواح کے ایریا میں ہیں, آپ کو یہ لگا کہ اسلامک کانفرنس کی یہ ساری چیزیں بالکل آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. یہ جو بریک تھرو ہوا تھا ایک مائکرو ویو لنک کا 73 میں, اس حوالے سے پی ٹی وی نے ایک اور کارنامہ جو تھا سر انجام دیا. اب اسلامی کانفرنس کے زمانے میں یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ کاش یہ اگر کلر ٹرانسمیشن ہوتی, کیونکہ جو بھی لوگ باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے اس زمانے میں عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ٹی وی آپ کے ملک کا ہی ہوتا تھا. جو لوگ باہر ٹریول کرتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ دنیا میں اس وقت کوئی کلر ٹیلی ویژن کا رواج, جیسے امریکہ میں تو 54 میں جیسے ہم نے کہا تھا, تو یورپ میں بھی ہو گیا, پھر اور ملکوں میں بھی ہو گیا, تو یہاں پہ بھی یہ بات ہونی شروع ہو گئی کہ ہم اس کو کلرڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہ باتیں ہوتی چلی گئیں اور پھر ایکسپیریمنٹل بیسس پہ 76 میں کامیابی سے یہ تجربہ کیا گیا کہ پاکستان میں کلر ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اسی حوالے سے پھر ایک جیسے یادگار دن کہنا چاہے کہ فیبرری 18 1982 یہ وہ ایک ہسٹوریکل دن ہے پی ٹی وی کی ہسٹری میں جب ہماری نشریات بلیک اینڈ وائٹ سے کلر میں داخل ہو گئی. بلیک اینڈ وائٹ دیکھ کے اب لوگوں کو بہت مزہ نہیں آتا تھا, تو ایک بہت اسٹرانگ ارج تھی اس چیز کی کہ کلر ہو. پھر جب کلر ٹی وی شروع ہوا تو وہ دن بھی دیکھنے والے تھے جو فنکار تھے اور جو میک اپ تھا, میک اپ کے اسٹائل بدل گئے, لوگوں کے جو ڈریسز تھے ان کی کلر اسکیم بدل گئی, جو سیٹس تھے سیٹ ڈیزائنر کے لیے ایک نیا چیپٹر کھل گیا کہ اب تو بہت کلر اسکیم آ گئی ہے, فرش کیسا ہو, دیواریں کیسی ہوں, اور جو فنکار ہیں ان کا لباس کیسا ہے, لائٹنگ کس طرح سے ہو. جو لائٹنگ ڈائریکٹرز تھے ان کے لیے بھی نئی چیز سامنے آ گئی. It was not an easy thing to do. It was not just switching on from black and white to color. آپ نے ایک سوئچ آن کر دیا تو اب ساری نشریات ایسے نہیں ہو گئی. بہت جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے اسٹوڈینٹس اس معاملے میں, اسی لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بلیک اینڈ وائٹ سے وہ کلر میں آیا تو کتنے لوگوں کی ایفرٹ اس میں شامل ہوئی. جو کیمرہ پرسنس تھے ان کی, جو ایڈیٹنگ لوگ کرتے تھے ان کے لیے کنٹینیوٹی کو قائم رکھنا, سیٹ ڈیزائن کو قائم رکھنا. خود فنکاروں کے اندر تو بہت انتھوزیازم تھا. جو ڈرامے کے خاص طور پہ جو ہے ان کو تو یہ تھا کہ اب لوگ ہمیں کلر میں دیکھیں گے, وہ بلیک اینڈ وائٹ کے سے ہٹ کے اب کلر میں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا امپریشن جو ہے
بہت ڈفرینٹ ہونا تھا اور ہوا. تو پی ٹی وی جو تھا 82 کے بعد اس کی کلر ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. ایکچولی بائی دس ٹائم آلموسٹ ان دا موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ there was hardly any black and white transmission going on. Mostly the countries have shifted from black and white to color television. So did PTV. But it was a great change from black and white to color television. You had to have a different color schemes. The costumes, the set designs, the lighting engineers, the camera persons, the editing people, for the purposes of continuity. Because any change in the color, any shade of the change of the color would not help them do good editing. They have to have very keen in having a continuity because of the colors as well. اس سے پہلے کچھ ان کا ایسا وہ نہیں ہوتا تھا. لیکن because of their dedication, because of they were quite educated by that time. People have done their courses from universities by that time, and they were quite qualified to handle this new situation of having a colored transmission. تھوڑا لیٹ آئی دنیا کے مقابلے میں، لیکن جب ایک دفعہ آ گئی تو ہم دیکھتے ہیں آج تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی نشریات کیسی ہوتی. لیکن اگر آپ کبھی کوئی پرانا ڈرامہ دیکھیں، اور آپ یہ دیکھتے بھی خاص طور سے جب ہم لوگ 65 کی وار کے حوالے سے کچھ پروگرام کرتے ہیں، یا جو ہم پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں ٹی وی کے مختلف پروگرامز کے حوالے سے، تو آپ کو کچھ ڈراموں کی جھلکیاں ابھی بھی دکھائی جاتی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ تھی. بلیک اینڈ وائٹ امپریشن جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ پٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو گیا کہ آپ اس کو دیکھیں. صرف اس لیے ایک کلرڈ اسپاٹ دے دیا جاتا ہے اسکرین پہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو ٹرانسمیشن جو ریکارڈیڈ چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے اور آپ کے ٹی وی کے اوپر جو کلر ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. سلسلہ چلتا ہے کہ 1987 میں فیڈرل ٹی وی سینٹر اسلام آباد میں قائم ہوا. اس سے یہ ہوا کہ سارا ٹی وی کا جو ٹرانسمیشن تھا وہ سینٹرلائزڈ ہو گیا. آپ کے نیوز، ریجنل نیوز، آپ کی ڈرامہ پروڈکشن، آپ کی جو نیشنل ہک اپ تھی اور بہت ساری چیزیں پالیسی کے حوالے سے وہ پھر سینٹرلائزڈ ہو گئے. آپ کا جو ریکارڈ تھا سارا ٹی وی کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے، وہ سارا وہاں پہ سینٹرلائزڈ ہو گیا. 92 میں ایک اور بریک تھرو ہوا. دیکھیے کہیں پہ رکا نہیں سلسلہ، منزلیں ایک کے بعد ایک طے ہوتی چلی گئیں. پھر ٹی وی نے ایک دوسرا چینل شروع کر لیا 92 میں. پھر ایک لوکل ایریا ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک اور ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا. پھر پی ٹی وی ورلڈ شروع ہو گیا. کب؟ 1998 میں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی اور ہے، پی ٹی وی ورلڈ اور ہے. پھر تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے پی ٹی وی نیشنل شروع ہو گیا جس میں پاکستان کے سارے علاقوں کے حوالے سے پروگرام، ڈرامے دکھائی جاتے ہیں. تو پی ٹی وی نے اپنا یہ سفر جو ہے بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ جاری رکھا. لیکن جو چیز پی ٹی وی کی اسٹوڈنٹس شہرت کا باعث بنی، دیکھیں ویسے تو پی ٹی وی کے سارے پروگرامز کے لحاظ سے بہت شہرت پائی پی ٹی وی نے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن in fact earned a distinction when it produced plays, TV plays. Pakistan perhaps is one of the chosen countries, one of the few countries where they can say with some sense of pride that they produced very high quality television dramas. اگر ہم ٹی وی ڈراموں کی بات کریں تو کتنے ہی ڈرامے ذہن میں آتے ہیں، جیسے پرچھائیں، جیسے ایک محبت، 100 افسانے، اشفاق احمد کے لکھے ہوئے. ایک تہلکہ مچ گیا جب یہ سیریل ٹی وی سے آنا شروع ہوا. روحی بانو کی ایکٹنگ اور اس کے بعد اشفاق احمد کے جو ڈائلاگز ہوتے تھے بڑے مضبوط، بہت سننے والے اور پھر سمجھنے والے. شمع ڈرامہ ذرا لائٹر وین میں تھا. پھر ایک ڈرامہ آیا، اس ڈرامے کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں. وہ جب ڈرامہ آتا تھا تو تب میں یونیورسٹی کے آخری دنوں میں تھا. مجھے اچھی طرح سے وہ دن میری میموری میں ہے. جب وہ ڈرامہ آتا تھا تو ٹریفک بہت کم ہو جاتا تھا بڑے شہروں میں. لاؤڈ، تھوڑا سا لاؤڈ ڈرامہ تھا جی، وارث اس ڈرامے کا نام تھا. اس ڈرامے کے آنے سے ٹی وی ڈراموں کی ایک نہج جو تھی وہ تھوڑی سی بدل بھی گئی. مگر اتنے غضب کا ڈرامہ، اس میں ایکٹنگ کا معیار، ڈائریکشن کا معیار، اور امجد اسلام امجد کے اس میں ڈائلاگ تھے. بہت ہفتے چلتا رہا، وہ ایک پورا سیریل تھا. تو الفا برابر 40 سے تو آپ واقف ہوں گے. تنہائیاں ایک ڈرامہ آیا یہاں پہ. پھر الف نون کی تو ہم نے ذکر کیا، تو ایک لائیو ٹرانسمیشن آیا کرتی تھی. سونا چاندی ایک منو بھائی کا لکھا ہوا ایک عوامی سطح کا ایک ڈرامہ بہت پاپولر ہوا اپنے لہجے کے حساب سے
اور اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت پاپولر ہوا. خدا کی بستی, کتنے ڈرامے, دھوپ کنارے, کتنے ڈرامے ہیں جن کے آپ نام لینے اگر شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتے. پی ٹی وی کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اس حوالے سے, ان ڈراموں کے حوالے سے, پھر اپنے ٹاک شوز کے حوالے سے, خبروں کے حوالے سے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, اپنی بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کے حوالے سے, مائکرو ویو لنکیج کے حوالے سے پی ٹی وی نے خوب نام کمایا. اور آج یہ حال, ہم یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کے اس سفر میں جو پرنٹ سے شروع ہوا اور پھر فلم اور ریڈیو پہ آیا, بات جو ہے وہ ٹی وی کے یہاں تک پہنچ گئی کہ ناؤ یو کین میچ دس فیسلٹی آف میس کمیونیکیشن ود اینی ادر ٹیلیویژن چینل ان دا ورلڈ, اینڈ یو کین کمیونیکیٹ ایز افیکٹولی ایز اینی ادر چینل ان دا ورلڈ کین ڈو. اتنا ہمارے پاس اکوپ ہو گیا. اب دیکھیں گے اگلی نشست میں کہ ٹی وی کے, چونکہ ٹی وی ایک وربل اور نان وربل کا کمبینیشن ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹی وی کے اثرات سوسائٹی پہ, کلچر پہ, لوگوں کے رہن سہن پہ کیا آئے. اس وقت تک ٹیک کیئر, خدا حافظ.